بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات على محمد وآل محمد برادران عزیز و خاران محترم، اس سے پہلے کہ آج کی گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، باب الحوائج کی شب ہے، لہذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ انہی کے واسطے اور وسیلے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا مانگوں کہ اے پروردگار، یہ سارے عزادار، یہ سارے ابوالفضل کے ماننے والے، یہ سارے امام حسین کے عزا میں مصروف افراد، ان سب کی جو دعائیں اور حاجتیں ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار، خصوصیت کے ساتھ جنہوں نے التماس سے دعا کہا، ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ بیماروں کو خصوصیت کے ساتھ جو پیش نظر ہے، مورد نظر ہے، ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ اے مالک، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ برادران عزیز، اسی کے ضمن میں ہم اپنے ان افراد کو بھی یاد کریں کہ جو اس وقت گم شدہ ہے، جو مسنگ پرسنز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ میں بہرحال تنبیہ بھی کرنا چاہتا ہوں، گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں، جو قانون کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے، مگر یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ ماؤں سے ان کے بیٹوں کو جدا کر دیا جائے اور ان کو کوئی اطلاع نہ ہو کہ ان کی اولاد کہاں پر ہے، شوہر کو گمشدہ کر دیا جائے اور بیوی کو پتہ نہ ہو کہ اس کا شوہر، اس کا سہاگ کہاں پر ہے، اولاد کو یہ نہ پتہ ہو کہ ان کا باپ کہاں پر ہے۔ اگر ان کے اوپر کچھ کا چارجز ہیں تو انہیں عدالتوں کے اندر پروڈیوس کیا جائے، جو ڈیو کورس آف ایکشن ہے لاء کے مطابق وہ لیا جائے، لیکن یہ انصافاً ظلم ہے اور سری ظلم ہے۔ ارباب اقتدار جتنے بھی ہیں انہیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ ہماری دعا بھی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اے پروردگار، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے ان تمام بچھڑے ہوئے افراد کو ان کے گھروں تک واپس سلامتی کے ساتھ پلٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مظلومین جہان، خصوصیت کے ساتھ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عزاداری، عزاداروں اور عزاخانوں کی حفاظت فرما۔ ظالموں اور ظلم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ تمام علماء کرام، مراجع اعظام، مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔
اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ فلسفہ شہادت، یہ وہ موضوع کہ جس کے اوپر ہم نے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی، صحیح کی۔ اصولی بات یہ ہے کہ اسلام ہے سمتھنگ ٹو آفر، ایک پیغام ہے کہ جو لایا گیا۔ جب رسول کو پیغامبر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک پیغام، ایک میسیج ہے کہ جو رسول لے کر آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میسیج کو ڈیلیور ہونا ہے، کمیونیکیٹ ہونا ہے۔ یہی وہ بنیادی ذمہ داری ہے جو رسول کی بیان کی گئی۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھتے چلے جائیے، آپ کو ہر جگہ پر یہ ملے گا کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بات کو صاف صاف پہنچا دے اور بتا دے۔ فورسفلی کسی کو منوانا یہ رسول کا جاب نہیں ہے، کسی کو زبردستی راہ راست پر لانا یہ رسول کا کام نہیں ہے، ورنہ پروردگار عالم نے ہر ایک کو اس دنیا میں مومن پیدا کیا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا کیا ہے، مومن پیدا نہیں کیا۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ صدائے ایمانی کو سنیں اور لبیک کہیں، لیکن پروردگار عالم نے ہر ایک کو زبردستی مومن بنا کر اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ ہمیں کافر کا وجود نظر آتا ہے، ہمیں مشرک کا وجود نظر آتا ہے، ہمیں اہل کتاب نظر آتا ہے۔ علامہ سید علی نقی صاحب کا بہت پیارا جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کافر کا وجود انسان کے اختیار کی دلیل ہے۔ اگر اختیار انسانی نہ ہوتا، اگر فری ول نہ ہوتی تو پھر کافر کا وجود کیسے ہو سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے اس زندگی میں ایک مہلت رکھی ہے کہ انسان اپنے فیصلوں کو مرتب کرے، اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرے، آخر میں جو ریپرکشنز ہیں وہ اس کو فیس کرنے ہیں، لیکن دنیا میں کان سے پکڑ کر کسی کو مومن بنانا یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کا کام یہ ہے کہ وہ صرف پیغام کو ڈیلیور کرے۔ آپ مجھے بتائیے، بٹ نیچرل دو میں سے ایک ری ایکشن آئے گا یا زیادہ سے زیادہ 3 ری ایکشنز آ جائیں گے۔ ایک ری ایکشن تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو پیغام دیا گیا اس نے قبول کر لیا، جب اس نے قبول کر لیا تو وہ تو بن گیا مومن، وہ تو اس جماعت میں آ گیا۔ یا ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دے، جب وہ انکار کر دے تو وہ کافر ہو گیا، کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ ایک تیسری جماعت ہو سکتی ہے کہ جو یہ کہے کہ ہمیں غور کے لیے وقت چاہیے، ٹیک یور ٹائم، آپ اپنا وقت دیجیے، آپ کی مرضی ہے، اگر آپ غور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس چوائس موجود ہے۔ رسول کا کام ہے پیغام کو صاف صاف پہنچا دینا، اگر قبول کر لو مومن بن جاؤ، آ جاؤ اس جماعت میں، اگر قبول نہیں کرتے تو تمہاری چوائس ہے، کافر رہ جاؤ، دوسری جماعت میں چلے جاؤ، اور اگر مزید غور کرنا چاہتے ہو ٹیک یور ٹائم، اگر جینوئنلی کوئی ٹائم سیک کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی چوائس ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ کافرون کے اندر بیان فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب کہہ دیجیے اے انکار کرنے والوں، اے کافروں یعنی اے انکار کرنے والوں۔ یہ انکار کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کے سامنے پیغام پیش کیا گیا اور انہوں نے اس پیغام کو ریفیوز کر دیا، تو اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم اس کی عبادت نہیں کرتے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم بھی یہ طے کر چکے ہو کہ تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اب آخر میں آپشن کیا بچتا ہے کہ ہم تلواریں نکالیں اور لڑنا شروع کر دیں؟ جواب جی، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ آپ انصافاً مجھے بتائیے کہ یہ اسلام کی طرف سے پیسفل کو ایگزسٹنس کی پیشکش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ پرامن بقائے باہمی کی پیشکش نہیں ہے تو اور کیا؟ آپ پھر سے ذرا سا اس کو ریکال کیجیے۔ ایک پیغام ہے جو خدا نے رسول کو دیا، رسول کی ذمہ داری ہے پیغام کو صاف صاف پہنچا دیا، پیغام اس نے پہنچا دیا، اب سامنے سے اگر قبول کر لیا گیا وہ مومن بن گیا، اگر انکار کر دیا گیا وہ کافر بن گیا۔ اگر کوئی کہے کہ ہمیں وقت چاہیے تو وہ غور و فکر کر لے، اور پھر اس کے بعد بھی اگر وہ کفر پر باقی رہنا چاہے تو کفر پر باقی رہے۔
آخر میں اسے کیا پیغام دیا جائے گا؟ لکم دینکم ولی دین. ہم تمہیں زبردستی مسلمان نہیں بنانا چاہتے، تم ہمیں زبردستی غیر مسلم بننے پر مجبور نہ کرو. تمہارا راستہ تمہارے لیے، ہمارا راستہ ہمارے لیے. ہم تو ایک اور پیشکش بھی کرتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں کہ سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے کہا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ اس بات کی طرف، اے اہل کتاب، اے عیسائیوں، اے یہود، اس بات کی طرف تو آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیں گے. یہ اسلام کی طرف سے دعوت فکر بھی ہے، دعوت اتحاد بھی ہے. وہاں جب یہ کہا گیا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم انضمام کے لیے تیار نہیں ہیں. اصولی جو ہمارا موقف ہے، اگر تم یہ توقع کر رہے ہو کہ مروت کے نام پر ہم اس پر کمپرومائز کریں گے تو ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم خود کو مجبور پاتے ہیں. یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. جب ہم توحید کے قائل ہیں تو مروت اور اخلاق کے نام پر بت پرستی کو جائز قرار نہیں دے سکتے. جب ہم رسالت کے قائل ہیں تو تمہیں خوش کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے. جب ہم علی کی ولایت کے قبول کرنے والے ہیں تو فقط دکھاوے کی خاطر مولا کی ولایت کا انکار نہیں کر سکتے. جب ہم 12 کے ماننے والے ہیں تو نہ کسی ایک کو کم کر سکتے ہیں، نہ کسی ایک کو بڑھا سکتے ہیں. یہ ہماری اصولی پوزیشن ہے، یہ ہماری ایک فنڈامنٹل پوزیشن ہے، یہ پرنسپل اسٹانس ہے کہ جس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہاں اب اس سے ہٹ کر اگر تم پسند کرو کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ٹرمز ہیں ان کے اوپر اگر تم متحد ہونا چاہو تو ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں، مگر اس بات کو واضح طور پر جان لو کہ اتحاد اور ہے، انضمام اور ہے. اتحاد کا مطلب پرامن بقائے باہمی ہے، ہم تمہیں برداشت کریں، تم ہمیں برداشت کرو. انضمام کا مطلب ہے کہ ہم اپنے پرنسپل اسٹینڈ پر کمپرومائز کریں. نہ ہم توحید پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، نہ ہم عدل پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، نہ ہم نبوت پر، نہ امامت پر، نہ قیامت پر، نہ ہم عزاداری پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، نہ ہم نماز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے ممکن نہیں. ہاں اگر ایک ہندو ہے وہ آتا ہے اور حسین کی مظلومیت سے متاثر ہو کر عزاداری کرنا چاہتا ہے تو ہم یہ کہہ کر اسے رد نہیں کریں گے کہ تم ہندو ہو تو تمہیں عزاداری کا حق نہیں ہے. ارے جو مظلوم کا ماننے والا ہے فرش عذاب پر آ سکتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی عیسائی رہتے ہوئے کربلا میں حسین کا ظاہر بننا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. اگر کوئی توحید کی حد تک اشتراک عمل چاہتا ہے ہم حاضر ہیں. اگر کوئی رسالت کی حد تک اشتراک عمل چاہتا ہے ہم حاضر ہیں. اگر ولایت کی حد تک کوئی اشتراک عمل چاہتا ہے ہم حاضر ہیں. ہم اتحاد کے لیے آمادہ اور تیار ہیں، مگر انضمام کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں. اگر کوئی اتحاد کے لیے آئے تو سر آنکھوں پر ہم سینے سے لگا کر یہ کہیں گے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اور اگر کوئی انضمام کی بات کرے گا تو ہمارا موقف یہ ہوگا کہ لکم دینکم ولی دین. آپ آئیے کھانا کھائیے، آپ آئیے پانی پیجیے، آپ آئیے ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ آئیے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. مگر یہ تمام تر چیزیں مروت اور اخلاق کے ماتحت ہو سکتی ہیں. مگر اگر آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ اخلاق اور مروت کے نام پر ہم اپنے عقائد پر کمپرومائز کریں گے تو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب اس کے بعد مزید آپ غور فرمائیے برادران عزیز، میں اپنے نوجوان دوستوں سے خاص طور پر چاہتا ہوں کہ وہ ان نکات پر بہت توجہ کریں کہ اگر یہ پالیسی ہے تو پھر اس کے اندر تلوار کب اٹھائی جاتی، پھر اس کے بعد میدان میں جانا کب ہوگا، اس کی نوبت کب آئے گی؟ نہیں آئے گی. اگر واقعاً اس اصول کو سامنے بھی قبول کر لیا جائے تو یقیناً اس کی نوبت نہیں آئے گی. مباہلے کی نوبت تو آ سکتی ہے، مقاتلے کی نوبت نہیں آ سکتی. مقاتلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتال، یہاں سے بھی تلوار چلے وہاں سے بھی تلوار چلے. مگر آپ غور فرمائیے جو پہلی تقریر ہم نے کی تھی مباہلے پر وہ اسی لیے کی تھی کہ آپ غور کیجئے کہ اگر نصارہ نجران، وہ نجران کے ماننے والے، نجران کے رہنے والے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے
بزعم خود ماننے والے. انہوں نے کیا کیا؟ وہ آئے، دلیل نہیں تھی، سرنڈر ہوئے، مگر پھر بھی انہوں نے کٹ حجتی کا مظاہرہ کیا. جب کٹ حجتی کا مظاہرہ کیا تو اسلام نے کیا کہا کہ تلوار نکالو اور لڑنا شروع کر دو. کہ نہیں، اگر وہ نہیں لڑنا چاہتے تو ہم تمہیں بھی لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم تمہیں تلوار اٹھانے کی ترغیب نہیں دیں گے. اگر وہ اس کے لیے راضی نہیں ہے تو پہلے ان کو مباہلے کی دعوت. یہ ایک درمیان میں الگ ایک پروویژن رکھ دیا گیا اور کہا گیا کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ ہم مقاتلہ نہیں کریں گے، ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے. جب تم تلوار نہیں اٹھانا چاہ رہے تو پھر ہم کیوں تلوار اٹھائیں گے؟ ہم تلوار نہیں اٹھانا چاہتے. ہم اگر تم مباہلے کے لیے آمادہ ہو تو مباہلہ کریں گے، اور اگر تم مباہلے سے بھی دستبردار ہو جاؤ تو بھی ہم تمہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کریں گے. اگر تم جزیہ دے کر اتنا چاہتے ہو کہ وہی لکم دینکم ولی دین، اور ہم تمہارے محافظ بن جائیں، تم ہماری رعایا بن جاؤ، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہم تمہیں زبردستی فورسفلی کنورٹ کر کے مسلمان نہیں بنانا چاہتے. یہ آپ دیکھیے برادران عزیز، پیغام پہنچا دیا، قبول کیا سر آنکھوں پر، نہیں قبول کیا دوسری جماعت میں چلے جاؤ. پیغام لکم دینکم ولی دین، مزید تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. اخلاق مروت کہاں پر؟ آئیے ساتھ بیٹھیے، ساتھ رہیے، کو ایگزسٹ کیجئے، لیکن آپ ہم سے مروت اور اخلاق کے نام پر یہ توقع نہ کریں کہ ہم اپنے عقائد پر کمپرومائز کریں گے. اگلی چیز، ہم تلوار بھی نہیں کھینچیں گے. اگر مباہلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر آپ مباہلے سے بھی دستبردار ہوں گے تب بھی ہم آپ کو نصیحت کریں گے، مگر ہم آپ کو زبردستی نہ کسی دین پر آنے کی دعوت دیں گے، نہ زبردستی کسی مسلک پر آنے کی دعوت دیں گے. یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہوگا، یہ اسلام کی پالیسی نہیں. تلوار کب کھنچے گی؟ سورہ حج. یہ وہ آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اس بات کو سمجھایا. قتال سے متعلق یہ پہلی آیت مانی جاتی ہے، اور وہ کیا کہ اوزنا، یہ جنگ بدر کے پس منظر ہے. جیسے کہ پہلا باقاعدہ جہاد یا قتال وہیں پر ہوا ہے کہ اوزنا للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جاتی ہے. پیسو وائس، صیغہ مجہول، اجازت دی جاتی للذین، ان لوگوں کو، یقاتلون، کہ جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے. پھر پیسو وائس، ان کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے تو ان کو اجازت دی جاتی ہے. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا، انہیں اجازت دی جاتی ہے. ان کے ساتھ قتال کیا گیا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا، تو اب ان کو جواب دینے کی اجازت دی جاتی ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اجازت دی جاتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ ان کی نصرت کے اوپر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے. اب دعوت دی جا رہی ہے میدان میں. اگر دشمن آ چکا ہے تو پھر تمہیں اپنا دفاع کرنے کا حق ہے. اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ جس کے اندر اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو تم اپنا بایاں گال آگے کر کے سبمسو اپروچ اختیار کرو. اس کی موقع شناس بنو، دیکھو کہ کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں پر دفاع کرتے ہوئے جان کی بازی لگانے کا موقع ہے، وہاں پر تلوار کھینچو، وہاں پر میدان میں آؤ. آپ دیکھیے برادران عزیز، سورہ مبارکہ نساء، پروردگار عالم نے مکی زندگی اور مدنی زندگی بالکل واضح کر دی. الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اے حبیب آپ نے ان لوگوں کو دیکھا، یہ مکی زندگی کی بات ہو رہی کہ جب ان سے یہ کہا گیا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو، تو ان کو بہت برا لگا. وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمیں موقع نہیں دیا جاتا کہ ہم میدان میں جائیں، ہم لڑیں. مگر جب ان سے کہا گیا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ یہ موقع نہیں ہے کہ تم میدان میں جا کر لڑو، تو پھر کیا کریں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یعنی کیا مطلب؟ ابھی اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرو، جو تمہارے ہم جماعت بن چکے ہیں مومنین، ان کی مدد کرو، نصرت کرو، ان کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو ایلیویٹ کرو، امپروو کرو، بہتر بناؤ. اس کے لیے تو کام کرو جو تم کر سکتے ہو. کفوا ایدیکم، میدان میں لڑنے کی اس وقت بات مت کرو. کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ،
نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. ان کو بہت برا لگا، ان کو بہت برا لگا. میرے نوجوان دوست سنے، ان کو بہت برا لگا. وہ کہہ رہے ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، آپ ہم سے چھوٹے چھوٹے کام لینے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام جو آپ کو لگ رہے ہیں یہ چھوٹے نہیں ہیں، بڑے کر کے تو دیکھیے. جب تعلق مضبوط ہوتا ہے پروردگار سے اور انسان سوشل ریفارمز کے لیے میدان میں آتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اصل کام کرنے کا یہ تھا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. پھر پروردگار فرماتا ہے کہ وہ وقت آیا فلما کتب علیہم القتال. پھر جب ان کے اوپر قتال کو واجب کر دیا گیا کہ ہاں یہ موقع ہے، جاؤ، بدر کا میدان تمہارا منتظر ہے، جاؤ میدان کے اندر لڑو. فلما کتب علیہم القتال تو اذا فریق منہم، تو ان لوگوں میں سے جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، ایک گروہ، سب نہیں، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، وہ میدان میں لوگوں سے ویسے ڈرنے لگے کہ اتنا خوف تو خدا کا بھی ان کے دل میں موجود نہیں تھا. او اشد خشیہ. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اس طرح کے کردار آپ کو ہر جگہ نظر آئیں کہ بڑی بڑی باتیں کرنی ہے لیکن جو کام کرنے والا ہے وہ نہیں کرنا. یہ یاد رکھیے گا کہ کام کا کرنا جتنا ضروری ہے، کام کی ٹائمنگ کا صحیح ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے. صرف کام کا کرنا کافی نہیں ہے، صحیح وقت پر صحیح کام کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایک پھل ہے ابھی پکا نہیں ہے اور آپ توڑ لیں تو وہ کچا ہے، وہ پک چکا ہے ابھی بھی آپ نہیں توڑیں گے تو وہ سڑ جائے گا. صحیح وقت کا انتخاب کرنا یہ وہ انسان کر سکتا ہے جس کے پاس نگاہ امتیاز موجود ہو، کہ جس کے بعد وہ ڈسٹنگوش کر سکے کہ ہاں یہ صحیح موقع ہے اس کام کو انجام دینے کا. یہی لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے، یہی رہبری کا کام ہوتا ہے، یہی رہنما کا کام ہوتا ہے. وہ اتنا ویژنری ہوتا ہے، ابھی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. یہی چیز پروردگار عالم نے سمجھائی اور یہ کہا کہ یاد رکھنا وہ وقت مکی زندگی کا ٹھیک ہے، اس میں زحمت ہوئی، مشکلات آئیں، مگر ہم نے اجازت نہیں دی. ہم نے کہا کفوا ایدیکم، ہاتھوں کو روک لو. اب یہاں پر میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز کہ جب ہاتھ رکے ہوئے تھے تو کیا سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا؟ بہت توجہ کیجیے گا. اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ جب وہ 13 برس پیغمبر اکرم مکی زندگی میں مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، تو کیا سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا؟ اس موقع پر سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. پیغمبر اکرم کا اخلاق کیا ہے آپ سن چکے. ان مشرکوں کی امانتیں بھی رسول کے پاس موجود ہیں، رسول امانتیں رکھ رہے ہیں، حالانکہ مشرک یہ کردار کی رفعت اور بلندی ہے، یہ اخلاق ہے. بوڑھی عورت کچرا پھینک رہی ہے اور پیغمبر اکرم پتہ چل جائے کہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے بھی جاتے ہیں، یہ اخلاق ہے. عقائد پر کمپرومائز کیے بغیر یہ اخلاق کا مظاہرہ. علامہ سید علی نقوی صاحب بہت پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا غور کیجیے کہ جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے تو کیا سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا؟ سب کچھ ٹھیک تو نہیں ہو رہا تھا. جب سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی پیغمبر اکرم کا مشرکوں سے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بالکل شیر و شکر تھے. آپ دیکھ لیجئے اگر حالات اتنے خراب ہوتے تو کیا اسی مصطفیٰ کے پاس مشرکین کی امانتیں ہوتی؟ مشرکوں کی امانتوں کا مصطفیٰ کے پاس ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم کا ان سے کوئی جھگڑا نہیں تھا. لیجئے ٹائم فش، وہ توحید کے اوپر پورا جو مبارزہ تھا، وہ توحید کے اوپر جو پوری مقاومت تھی، وہ سب ختم اس ایک جملے کے ذریعے سے کہ کردار دیکھیے کتنا بلند ہے، وہ تو عیادت کے لیے جا رہے ہیں. کردار دیکھیے کتنا بلند ہے، وہ تو امانتیں رکھوا رہے ہیں اور یہ رکھ بھی رہے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب ٹھیک چل رہا تھا، کچھ غلط نہیں تھا. تو آپ سب یہ کہیں گے کہ نہیں جناب، یہ سب ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہے، مصطفیٰ کے ظرف کی بلندی کی دلیل ہے. آپ نے غور فرمایا کہ اگر 13 برس تک پیغمبر اکرم ان کی امانتیں رکھ رہے ہیں، یہ سب ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کا ظرف کتنا بلند ہے. جس طرح سے 13 برس امانتیں رکھنے کے باوجود سب کچھ ٹھیک نہیں تھا، اسی طرح 25 برس علی کا مشورہ دینا سب کچھ ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہے.
وہ مصطفیٰ کے ظرف کی بلندی کی دلیل تھی، یہ مرتضیٰ کے ظرف کی بلندی کی دلیل ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ غور کیجئے برادران عزیز، یہ ظرف کی بلند، مشورہ بھی امانت ہوتا ہے، آپ کو مل جائیں گے اس طرح کے قضیے اور واقعات کہ آپ ذرا دیکھیے اس موقع پر مولا سے مشورہ کیا گیا اور مولا نے مشورہ دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہونے کی دلیل ہے تو پھر پیغمبر اکرم کا مشرکوں کی عیادت کے لیے جانا سب کچھ ٹھیک ہونے کی دلیل ہونا چاہیے۔ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہونے کی دلیل ہے تو پھر پیغمبر اکرم کا امانتیں مشرکین کی اپنے پاس رکھنا سب کچھ ٹھیک ہونے کی دلیل ہونا چاہیے تھا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا، وہ ظرف کی بلندی کی دلیل۔ امانت اور مشورہ، یاد رکھیے گا، مشورہ بھی ایک طرح کی امانت ہے، مشورہ بھی ایک طرح کی امانت ہے کہ کوئی آ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے، مشورہ لے رہا ہے، اس کو صحیح مشورہ دے رہا ہے۔ اور پھر یہاں پر آپ غور فرمائیے، میں نام نہیں لوں گا، وہ آپ جانتے ہیں، ضرورت بھی نہیں ہے، میں مناسب بھی نہیں سمجھتا، مگر آپ کے حافظے میں موجود کہ مشورہ بھی کیا مانگا گیا۔ کسی موقع پر مشورہ کیا مانگا؟ ایک جنگ کا موقع ہے، یہ دوسری خلافت کا تذکرہ ہے، ایک جنگ کا موقع، اور مولا سے یہ کہا گیا کہ آپ مشورہ دیجئے کہ میں جنگ پر جاؤں یا نہیں جاؤں۔ مشورہ یہ مانگا گیا کہ ابو الحسن یہ بتائیے کہ یہ جنگ کا ہنگام ہے، ہماری فوج جا رہی ہے، تو اب آپ مشورہ دیجئے، آپ کا میرے لیے کیا مشورہ ہے کہ میں میدان میں جاؤں یا نہیں جاؤں؟ اور مولا نے بالکل ٹھیک مشورہ دیا کہ نہیں، فوج کو جانے دیجئے، آپ زحمت نہ کریں۔ اگر وہ اتنے ہی بہادر ہیں، مجاہد ہیں، شجاع ہیں، تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا پیغمبر اکرم نہیں جایا کرتے تھے میدان میں؟ تو جائیے میدان کے اندر، اگر واقعاً جوش شجاعت ہے، شوق شہادت ہے تو جائیے میدان میں، مگر مشورہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ فرمائیے کہ آپ کا کیا مشورہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ زحمت نہ کریں، آپ میدان میں مت جائیں۔ تو مولا کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ مولا یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، پہلے بھی آپ نے کچھ کر کے نہیں دیا، آج بھی کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ پہلے بھی آپ نے فرار اختیار کیا، پھر اس کے بعد لشکر بھی پسپا ہو گیا، اب بھی اگر آپ جائیں گے تو نہ پہلے کچھ کر پائے نہ اب کچھ کر پائے۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں اب تو ہمارے ہاتھ میں تلوار بھی ہوگی، تو پہلے بھی تو تلوار موجود تھی، کہا کہ نہیں اب ہم سنبھال کے اس کو چلائیں گے۔ تو جب پہلے نہیں چلا پائے تو اب کیا چلا پائیں گے؟ یہ شرف تو بہت کم کو نصیب ہوتا ہے۔ 25 برس تک علی کی تلوار نیام میں رہی ہے، جب خلافت ظاہری آئی ہے تو علی بوڑھے ہو چکے ہیں، مگر تلوار جب ہاتھ میں آئی جوان تھی۔ اور یہاں پر مجھے یاد آیا، برادران نظیر انصاف کی بات، یہ نقطہ بھی بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ مجھے یاد آیا کہ شاید امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ یہ لکھا کہ بھائی موسیٰ کا عصا، دیکھیے تلوار کا فقط ہونا کافی نہیں ہوتا، یہ ذوالفقار ہے، عطیہ پروردگار ہے، تحفہ ذوالجلال ہے۔ ابھی ہمارے مرثیہ گو شاعر کتنی عمدگی کے ساتھ تلوار اور گھوڑا اور ان سب کے حوالے سے اشعار پیش کر رہے تھے، راہوار کے حوالے سے، مرکب کے حوالے سے، تلوار کے حوالے سے۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا، دقیقاً اس وقت کتاب میرے ذہن میں نہیں، مگر بہت اچھی بات لکھی، انہوں نے یہ لکھا کہ جناب علی موسیٰ علیہ السلام کا عصا کو موسیٰ پھینکتے تھے، وہ اژدہے میں تبدیل ہو جاتا، پھر اٹھا لیا تو وہ اژدہا پھر سے عصا بن گیا۔ تو آج بھی وہ عصا کہیں نہ کہیں کسی عجائب گھر میں موجود ہوگا، اٹھائیے اور ڈالیے، اژدہا نہیں بنے گا۔ وہ کیوں نہیں بنے گا؟ بھائی عصا تو وہی عصا ہے، اس عصا کو اٹھائیے اور ڈالیے، مگر وہ عصا اژدہا نہیں بنے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ صرف عصا کا ہونا کافی نہیں ہے، موسیٰ کا ہاتھ بھی چاہیے۔ آپ نے غور فرمایا، جس طرح سے تنہا عصا کافی نہیں ہوتا، موسیٰ کا ہاتھ بھی درکار ہوتا ہے، اسی طریقے سے تنہا تلوار یا ذوالفقار بھی کافی نہیں ہے، علی کا ہاتھ بھی چاہیے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو اب گزارش یہ تھی کہ اگر موقع آ جاتا اور سامنے سے تلوار کھینچ لی گئی اور پھر اس کے بعد پرسیکیوشن ہے وہ اس پیک پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر رسپونڈ کرنا ضروری ہو جائے، یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب میدان میں
تلوار لے کر آنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا سورہ نساء کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جب فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر قتال واجب کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو ان میں کا ایک گروہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا ویسے ڈرنے لگا، میدان میں دشمنوں سے ایسا خوف زدہ ہوا کہ ایسا خوف تو ان کے دل میں خدا کا بھی موجود نہیں تھا۔ غور فرمایا اپنے برادران عزیز، وہ آیت اذینا اجازت دی جاتی، میدان سج چکا، بدر کا میدان ہے، میدان سج چکا، اب جائیے، اذینا اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے، یہ قتال میں پہل نہیں کر رہے، ان پر ظلم ہوا ہے، اب جاؤ میدان میں، اور میدان میں لڑ کر دکھاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں تو پھر کیا کریں گے یہ میدان میں جا کر؟ واپس اس آیت کو یاد کیجئے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اب وقت آ گیا، اللہ نے اے صاحبان ایمان تمہاری جانوں کو اور تمہارے مال کو خرید لیا تھا، یہ بیع و شراء تو ہو چکی، یہ خرید و فروخت تو ہو چکی، کس چیز کے عوض؟ بأن لهم الجنہ، جنت کے عوض، یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اب جب موقع آیا تو پھر یہ میدان میں جا کر فرار اختیار نہیں کریں گے، یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ جائیں گے میدان میں اور قتال کریں گے، فیقتلون ویقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ ہم ان سے مطالبہ ایک چیز کا کرتے ہیں کہ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا، خواہ خواہ اپنی گردن آگے مت بڑھا دینا، شوق شہادت کے جوش میں تاج شہادت کو اپنے سر پر سجانے کے لیے جلدی مت کرنا، جب میدان میں جاؤ بھرپور لڑنا۔ ہاں اگر اتفاق سے مخالف کا وار تم پر چل گیا تو ہم تمہیں سند دیتے ہیں کہ تمہارے لیے تاج شہادت ہمارے پاس موجود ہے، پھر اس کے بعد سب کچھ ہو سکتا ہے، تم مر نہیں سکتے، ہم تمہیں حیات جاوید کی سند دیتے ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس مسلسل رزق پا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میدان میں اگر کوئی ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے تو وہ جو اس دنیا سے چلا گیا وہ تو شہید ہو گیا، حیات جاوید اس کو مل گئی، اب وہ جس نے میدان میں رک کر مقابلہ کیا ہے اس کا مرتبہ کم ہے؟ کبھی ایسا مت سمجھیے گا، یاد رکھیے گا، شہادت بہت بڑی سند ہے پروردگار عالم کی طرف سے، لا شک فیہ ولا ریب، کوئی شک اور شبہ نہیں، مگر جو میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے، یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ وار کس کا چلتا ہے، ورنہ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ بدر میں لوگ شہید ہوئے ہیں، احد میں لوگ شہید ہوئے ہیں، مولا شہید نہیں ہوئے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بدر میں جو شہید ہونے والے ہیں ان کا مرتبہ مولا سے بڑھ گیا؟ اور یاد رکھیے گا مصطفیٰ بھی شہید نہیں ہوئے، تو کیا ان سے ان کا مرتبہ بڑھ گیا؟ جی نہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ شہید ہو گئے اور یہ شہید نہیں ہوئے۔ اپنے وقت پر شہادت مل جائے گی، مگر وقت سے پہلے اگر شہادت کی جلدی کی جائے تو وہ ہلاکت ہے۔ کام تو یہ تھا کہ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرو، وہ کہ جنہوں نے اپنی جان قربان کی کیا کہنا، مگر حمزہ سید الشہداء ہونے کے باوجود امام حسین سے پہلے کے زمانے تک، بعد میں تو حسین سے بڑھ کر نہ اولین میں کوئی سید الشہداء ہو سکتا ہے نہ آخرین میں، مگر مجھے بتائیے کہ میدان احد کے اندر امیر المومنین ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں ان کا مرتبہ زیادہ آپ کی نظر میں اور علی کا مرتبہ کم؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یعنی ایک تو لاجیکل انالیسس ہے، اس کے مطابق بھی آپ دیکھ لیجئے، لیکن صرف اتنا نہیں، آپ آگے بڑھیے اور دیکھیے خندق کا میدان، مجھے بتائیے اس میدان میں امیر المومنین گئے اور جا کر عمر ابن عبدود کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ پیغمبر اکرم نے کیا کہا؟ یہ جملہ واقعاً سننے والا ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضربت آج کے دن خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے۔ ثقلین کے اندر جن اور انس سب شامل ہیں، مجھے بتائیے ان انسانوں کی عبادت میں شہداء کی عبادت شامل ہے یا نہیں ہے؟ ان انسانوں میں شہداء شامل ہیں یا نہیں ہے؟ جب شامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی تو ایک ضربت اتنی افضل ہے کہ کل شہداء مل کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے، علی کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے۔ جنگ بدر کو دیکھ لیں، احد کو دیکھ لیں، خیبر کو دیکھ لیں، کہیں پر بھی جہاں تیغ علی چمکتی بھی نظر آتی،
علامہ رشید ترابی یاد آئے۔ ماہ رمضان کی کسی مجلس میں، آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر ماہ رمضان میں ہوئی تھی، ماہ رمضان میں جنگ بدر کا ذکر کرتے ہوئے علامہ رشید ترابی نے کسی قلمکار کے اوپر تنقید کی۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کسی اخبار کے اندر، کسی موقر روزنامے میں، اس زمانے میں یہی میڈیا ہوا کرتا تھا، ابھی تو ٹی وی بھی اتنا ایڈوانس نہیں ہوا تھا، سوشل میڈیا کا تو زمانہ ہی نہیں تھا، تو اس زمانے میں کسی کالم نویس نے یا کسی اخبار نے کوئی آرٹیکل شائع کیا اور بدر کا تذکرہ کیا، اور بدر کا تذکرہ اس انداز سے کیا کہ اس میں سب کا ذکر موجود تھا، علی کا ذکر موجود نہیں تھا، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ بدر کی جنگ علی کے بغیر ہی جیت لی گئی۔ علامہ رشید ترابی نے بہت پیارا تبصرہ کیا، تنقید کی اور بہت پیارا تبصرہ کیا۔ وہ فرمانے لگے کہ اگر بدر کو اسی طریقے سے بیان کرنا ہے تو مجھے ایک بات تو بتاؤ، اگر سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دیا تو باقی بچا کیا؟ اگر سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دو تو کچھ باقی نہیں بچتا، اور اگر بدر کے میدان سے علی کو نکال دیا جائے تو کچھ باقی نہیں بچتا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور اب امیر المومنین مولا کائنات کے حوالے سے آپ سنتے جائیے اور سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ مولا کا ذکر عبادت ہے، کیا شک ہے، کیا شبہ ہے اس میں؟ مولا کے کتنے القاب ہیں؟ ساقی کوثر علی، صاحب لواء الحمد امیر المومنین، امام المتقین علی، امیر المومنین علی، مولا علی، یہ تمام القاب امیر المومنین کے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیجیے یہ لفظ علمدار، یہ لقب علمدار، امیر المومنین کو علم ملا ہے، بے شک ملا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ملا ہے۔ جناب جعفر طیار کو بھی غزوہ موتا میں علمدار بنایا گیا، جناب جعفر طیار بھی علمدار، امیر المومنین بھی علمدار۔ اس علمداری کی وجہ سے کیا شرف حاصل ہوتا ہے ذرا اندازہ کیجیے۔ پیغمبر اکرم نے کسی موقع پر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام موجود تھے۔ اب یہ ریفرنس ہے قمر بنی ہاشم حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ۔ میں اپنے نوجوانوں کو پھر کہوں گا کہ آپ ابو الفضل کی محبت سے سرشار، جناب عباس کی محبت آپ کی گھٹی میں آپ کو پلائی گئی ہے۔ کم سے کم اتنا حق بنتا ہے کہ حضرت عباس کے اوپر کوئی ایک کتاب ضرور پڑھیں۔ اگر مجھ سے پوچھتے تو جناب علامہ ذیشان حیدر جوادی کی یہ کتاب قمر بنی ہاشم، یہ واقعاً اس قابل ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ مولا عباس کی سیرت کے مختلف گوشوں سے بھی آشنائی حاصل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مولا عباس کے فضائل، مولا کی شجاعت، مولا کی وفا، مولا کی صبر و تسلیم کی خوب اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ قمر بنی ہاشم میں حضرت علامہ جوادی نے اس روایت کو نقل کیا۔ کیا خوبصورت روایت کہ پیغمبر اکرم تشریف فرمائے، صحابہ کرام موجود ہیں، امیر المومنین بھی تشریف فرمائے، اور ایسے میں پیغمبر اکرم نے صحابہ کے مجمع کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ صحابہ کرام سے سوال ہو رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ الفاظ میرے مطلب اللہ کے رسول کا۔ اب ظاہر ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ان کے ذہن میں کیا تھا کہ پیغمبر اکرم ان سے پہلے کون داخل ہو سکتا ہے، مگر وہی انداز کہ اللہ کے رسول آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب پیغمبر اکرم نے انفولڈ کیا، پیغمبر اکرم نے اس کو بیان کیا، اور میں الفاظ کو دیکھ کر محسوس کر سکتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کے چہرے پر مسکراہٹ، پیغمبر اکرم مسکراتے ہوئے یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ اچھا آپ کیا مجھ سے توقع کر رہے ہیں کہ میں کوئی غالی ٹائپ کا ذاکر ہوں؟ معذرت چاہتا ہوں، بہرحال اتنا میرے بارے میں سوء ظن مت رکھیے گا، اللہ کا شکر ہے بہرحال کچھ کتابیں دیکھی ہیں تو پتہ ہے کہ کیا بات بیان کرنی ہے، کس طریقے سے بیان کریں، انشاءاللہ اللہ یہ توفیق دے۔ تو آپ توقع بھی نہ کریں
کہ میں ایسی کوئی بات آپ کے سامنے بیان کروں گا اور صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے قطعاً نہیں، ہاں لیکن مولا کو خوش کرنے کے لیے، سیدہ کو خوش کرنے کے لیے بے شک۔ اللہ واپس جملہ سنیے، پیغمبر اکرم صحابہ کرام کا مجمع ہے اور حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا، میرا بھائی علی ابن ابی طالب داخل ہوگا۔ اب صحابہ کرام میں سے کسی نے ہمت کر کے سوال کر لیا۔ سوال کیا تھا؟ جھجکتے ہوئے آہستہ سے مختصراً مگر ایک سوال کر لیا، اور کتنا اچھا کیا کہ یہ سوال کر لیا۔ سوال کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا سب سے پہلے علی جنت میں داخل ہوں گے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا۔ اب وہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ سے بھی پہلے، اے اللہ کے رسول آپ سے بھی پہلے علی داخل ہوں گے؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ہاں بھائی مجھ سے بھی پہلے علی داخل ہوں گے۔ اب یہ تو بہت عجیب بات ہو گئی۔ کوئی ہم یہ کہتے ہیں اصول فقہ کے اندر کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں تخصصاً خارج ہوتی ہیں، تو پیغمبر اکرم پر تو بات ہی نہیں ہو سکتی نا، وہ تو سب سے اعلیٰ افضل عرفہ ہے ہی، ان سے تو کبھی بھی کمپیریزن نہیں ہوتا۔ مگر یہاں پر یہ کیا بات آ گئی؟ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ سے بھی پہلے علی جنت میں داخل ہوں گے؟ اور پیغمبر فرماتے ہیں ہاں بھائی مجھ سے بھی پہلے علی جنت میں داخل ہوں گے۔ اب کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بات تو سمجھ میں نہیں ہے۔ کہ اس میں سمجھنا کیا ہے؟ بہت آسان سی بات ہے، علمدار آگے ہوتا ہے سردار پیچھے ہوتا ہے۔ تو اس میں سمجھنا کیا ہے؟ یہ تو پروٹوکول ہے کہ علمدار آگے ہوتا ہے تو سردار پیچھے ہوتا ہے۔ تو تم بات کو سمجھ نہیں پائے کہ مرتضیٰ جب علمدار ہے، صاحب لواء ہے، تو پھر وہ آگے ہوگا پھر دنیا بالآخرہ۔ اے علی تم میرے علمدار ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آخرت میں بھی علمدار آگے ہوگا، سردار آگے ہوگا۔ اب علامہ ذیشان حیدر جوادی نے وہاں پر جس بات کی طرف ذہن کو منتقل کیا وہ واقعاً کمال کا ہے، وہ نقطہ بہت اہم۔ وہ فرمانے لگے اس سے ہم کو اتنا تو سمجھ میں آیا، اب الفاظ میرے مطلب ان کا ہے، اتنا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ علمدار آگے ہوتا ہے سردار پیچھے ہوتا ہے۔ تو اگر مرتضیٰ مصطفیٰ کے علمدار ہیں تو وہ آگے ہوں گے، سردار پیچھے ہوگا، اور اس شان سے مصطفیٰ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو بس سمجھ جائیے کہ حسین کا علمدار کون ہے؟ عباس علم تھامے ہوئے آگے آگے ہوں گے، حسین سردار کی حیثیت سے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ سردار کی حیثیت سے پیچھے پیچھے داخل ہو رہے ہوں گے۔ اور آئیے پھر حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کی بارگاہ میں وہ فرماتے ہیں کہ صفت اور موصوف کو اگر کبھی آپ تحلیل کریں، تجزیہ کریں، ایک صفت ایک موصوف، پیغمبر اکرم کے زمانے سے ایک عجیب انداز ہمیں نظر آیا۔ وہ کیا؟ دیکھیے عام طور پر کیا ہو، موصوف کے ساتھ صفت کا تعلق اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ موصوف کا ذکر کیا جائے اور صفت فوراً ذہن میں آتی ہے، برعکس نہیں ہوتا۔ یعنی اگر میں آپ کے سامنے نام لوں حاتم طائی، آپ کے ذہن میں کیا صفت آئی؟ سخاوت۔ آپ نے غور فرمایا صفت کا موصوف کے ساتھ کتنا گہرا ربط اور تعلق ہو گیا، اتنا گہرا ربط اور تعلق کہ موصوف کو بیان کیا جائے، ابھی صفت کا ذکر نہیں کیا مگر صفت خود بخود ذہن میں آ گئی۔ حاتم فوراً ذہن میں آیا، اس کا وصف، اس کی صفت سخاوت۔ نوشہروان عادل، تحقیق کرنے والے تحقیق کرتے رہے، محققین کی بعض تحقیقات اس کے برخلاف ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابھی جو ذہنوں کے اندر موصوف کے ساتھ صفت کا تعلق ہے وہ کیا؟ کہ نوشہروان عادل تھا، میں نے کہا نوشہروان، فوراً آپ کے ذہن میں آ گیا عادل۔ یہ دو مثالیں آپ کے لیے واضح۔ جب میں نے یہ کہا حاتم، فوراً سخاوت ذہن میں آئی۔ جب میں نے کہا نوشہروان تو فوراً ذہن میں آیا عادل۔ لیکن کیا الٹا ہوتا ہے؟ میں کہوں سخی اور آپ کے ذہن میں حاتم آ جائے؟ یہ نہیں ہوگا۔ میں کہوں عادل اور آپ کے ذہن میں نوشہروان آ جائے؟ یہ نہیں ہوگا۔ موصوف کا ذکر کیا جاتا ہے، صفت کا تعلق گہرا ہوتا ہے تو صفت ذہن میں آ جاتی ہے، مگر صفت کا تذکرہ کرے اور موصوف ذہن میں آ جائے یہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ پیغمبر اکرم کے زمانے سے آپ شروع کریں
حضور کے ساتھ کچھ صفتوں کا ایسا تعلق بن گیا کہ موصوف نہیں، صفت کا تذکرہ کیا جائے تو موصوف ذہن میں آتا ہے۔ اگر کہا جاتا صادق، ذہن منتقل ہو جاتا مصطفیٰ۔ اگر کہا جاتا امین، ذہن میں فوراً آ جاتا یہ تو محمد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ یعنی یہاں پر موصوف کا صفت کے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہے کہ اگر صفت کہا جائے، صفت کو بیان کیا جائے، موصوف ذہن میں آ جاتا ہے۔ صادق کہا جائے مصطفیٰ، امین کہا جائے مصطفیٰ۔ اور اب میں آپ کے سامنے کچھ اور صفتیں بیان کروں۔ ساقی کوثر، کون ذہن میں آیا؟ مشکل کشا، کون ذہن میں آیا؟ اب مشکل کشا کہیے اور ذہن میں فوراً آتا ہے علی مرتضیٰ۔ ساقی کوثر کہیے، ذہن میں آتا ہے علی مرتضیٰ۔ مولا علی الاطلاق کہیے تو ذہن میں آتا ہے امیر المومنین کی ذات۔ امام المتقین، ذہن میں فوراً آ جاتا ہے علی مرتضیٰ۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا علی علمدار نہیں تھے؟ یقیناً علمدار تھے۔ کیا علی وفادار نہیں تھے؟ یقیناً علی وفادار تھے۔ مگر اب میں آپ کی خدمت میں، آپ کی طرف سے مولا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہوں کہ مولا آپ کی علمداری بھی بے مثل و بے نظیر ہے اور آپ کی وفاداری بھی بے مثل و بے نظیر ہے، مگر جب علمدار کہا جاتا ہے تو آپ کا نام ذہن میں نہیں آتا۔ وہ آپ ہی کا بیٹا ہے، وہ آپ ہی کا وارث ہے، جس کا نام فوراً ذہن میں آ جاتا ہے۔ اگر وفادار کہا جائے تو بے شک مولا کی وفاداری بھی بے مثل و بے نظیر و بے عدیل اور بے مثیل ہے، لیکن اگر وفادار کہا جائے تو فوراً جو ذہن میں نام آتا ہے، فوراً جو ذہن میں نام آتا ہے وہ عباس کا آتا ہے۔ وہ آپ ہی کا بیٹا ہے، وہ آپ ہی کا خون ہے، وہ آپ ہی کا وارث ہے، وہ آپ ہی کا جانشین ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ علمداری عباس کے ساتھ اس طرح سے جڑی ہوئی ہے، وفاداری اس طرح سے عباس سے مختص ہوئی کہ علمدار کہا جائے ذہن عباس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، وفادار کہا جائے ذہن عباس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ میر انیس علیہ رحمہ، انہوں نے ان کا ایک مشہور مرثیہ ہے، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، معرکۃ العارہ مرثیہ ہے۔ اون و محمد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وہ جناب عباس کی طرف گئے۔ واقعاً کمال ہے، واقعاً کمال ہے۔ اون و محمد کا ذکر، اون و محمد کے حوالے سے آپ دیکھیے قضیہ کیا ہے۔ جناب اون و محمد جناب زینب کے بیٹے ہیں، باپ کون ہے؟ عبداللہ۔ ان کے والد کون ہے؟ جعفر طیار۔ اور جناب زینب کے بابا کون؟ علی مرتضیٰ۔ علی بھی علمدار رہے، جعفر طیار بھی علمدار رہے۔ میر انیس کا تخیل یہ ہے کہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ اون و محمد کو علمداری ملنی چاہیے۔ تخیل میر انیس کا یہ کہتا ہے کہ بھائی تیگے کمر میں دوش پہ شملے پڑے ہوئے، زینب کے لال زیر علم آ کھڑے ہوئے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ علم تو ان کو ملنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں 9-10 برس کے سن میں یہ جرت، یہ ولولے، بچے کسی کے دیکھے ہیں ایسے بھی من چلے، اقبال کیوں کر ان کے نہ قدموں پہ منہ ملے، کس گود میں بڑے ہوئے کس دودھ سے پلے۔ اب یہ امام حسین کہہ رہے ہیں کس گود میں بڑے ہوئے کس دودھ سے پلے، بے شک یہ ورثہ دار جناب امیر ہیں، پر کیا کروں کہ دونوں کی عمریں صغیر ہیں۔ یہ اون و محمد کے حوالے سے میر انیس عجیب بات کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جناب زینب کو گویا امام حسین مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، علامہ رشید ترابی یہ بند پڑا کرتے تھے اور سحر طاری کرتے تھے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ گویا امام حسین نے اب جناب زینب کو مخاطب کر کے کہا، اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا علم، کہ اون و محمد صغیر اس سے ان کو تو نہیں دیا جا سکتا، اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا علم، کی عرض جو صلاح ہے شہ آسماں اشم، فرمایا جب سے اٹھ گئی زہرائے با کرم، اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم، مالک ہو تم بزرگ کوئی ہو کہ خرد ہو، جس کو کہو اسی کو یہ عہدہ سپرد ہو، جس کو کہو اے زینب تم جسے کہو، جس کو کہو اسی کو یہ عہدہ سپرد ہو۔ بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام،
جناب زینب امام حسین سے کہہ رہی ہیں، بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام، ہے کس طرف توجہ ہے سردار خاص و عام، قرآن کے بعد ہے تو ہے بس آپ کا کلام، گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسمان مقام، شوقت میں قد میں شان میں ہمسر کوئی نہیں، عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں، عاشق غلام خادم دیری نہ جانے سا، فرزند بھائی زینت پہلو وفا شعار، راحت رساں مطیع نمودار نامدار، جرار یادگار پدر فخر روزگار، صفدر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے، بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے، آنکھوں میں اشک بھر کے یہ بولے شہ زمن، ہاں تھی یہی علی کی وصیت بھی اے بہن، اچھا بلائیں آپ کہاں ہے وہ سب شکن، اکبر چچا کے پاس گئے سن کے یہ سخن، کی عرض انتظار ہے شاہ غیور کو، چلیے پھوپھی نے یاد کیا ہے حضور کو، عباس آئے جناب زینب کے پاس، امام حسین کے پاس، پہلے آئے امام حسین کے پاس، عباس آئے ہاتھوں کو چھوڑے حضور شاہ، جاؤ بہن کے پاس، یہ بولا وہ دی پناہ، زینب وہی علم لیے آئیں بعز و جاہ، بولے نشان کو لے کے شہ عرش بارگاہ، یہ کیا اینگل ہے، بولے نشان کو لے کے شہ عرش بارگاہ، اب امام حسین علم دے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، ان کی خوشی وہ ہے، اشارہ ہے جناب زینب کی طرف، ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پنج تن کی ہے، ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پنج تن کی ہے، لو بھائی لو علم یہ عنایت بہن کی ہے، عباس کا علم نہیں ہے، یہ زینب کی عنایت ہے، ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پنج تن کی ہے، لو بھائی لو علم یہ عنایت بہن کی ہے، رکھ کر علم پہ ہاتھ جھکا وہ فلک وقار، ہمشیر کے قدم پہ ملا منہ بافتخار، زینب بلائیں لے کے یہ بولی کہ میں نثار، عباس فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار، ہو جائے آج صلح کی صورت تو کل چلو، ان آفتوں سے بھائی کو لے کر نکل چلو، کی عرض اب عباس کہہ رہے ہیں کی عرض میرے جسم پہ جس وقت تک ہے سر، ممکن نہیں ہے کہ آگے بڑھے فوج بدگوہر، دیگے کھچے جو لاکھ تو سینہ کروں سے پر، دیکھے اٹھا کے آنکھ یہ کیا تاب کیا جگر، ساونت ہیں پسر اسد ذوالجلال کے، گر شیر ہوں تو پھینک دیں آنکھیں نکال کے، یہ حضرت ابوالفضل عباس جناب زینب کو یقین دہانی کروا رہے تھے، اور اب عباس ہاتھوں میں علم موجود ہے اور ان کا دل چاہا کہ اپنے بابا کا ذکر کریں اور بابا کا رک کر کے کچھ کہیں، میر انیس کہتے ہیں منہ کر کے سوئے قبر علی پھر کیا خطاب، منہ کر کے سوئے قبر علی پھر کیا خطاب، کربلا سے نجف کا رخ کر رہے ہیں، حسین کھڑے اور عباس کہہ رہے ہیں منہ کر کے سوئے قبر علی پھر کیا خطاب، ذرے نے آج کر دیا، ذرے کو آج کر دیا مولا نے آفتاب، اے بابا مجھے فقط اس بات کی توفیق چاہیے کہ جب تک میرے جسم میں جان موجود ہے میں اپنی جان کو آقا کے آگے اس طرح سے قربان کر دوں کہ آقا کے اوپر کسی قسم کا کوئی زخم نہ آنے پائے، مولا کو مخاطب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میر انیس کو کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں یہ سن کے آئیں زوج آئے عباس نامور، شوہر کی سمت پہلے کا نخیوں سے کی نظر، لی سبت مصطفیٰ کی بلائیں بچشم تر، زینب کے گرد پھر کے یہ بولی وہ نوحہ گر، کیا کہتی ہے، فیض آپ کا ہے اور تصدق امام کا، عزت بڑھی کنیز کی رتبہ غلام کا، عزت بڑھی کنیز کی رتبہ غلام کا۔ اب جب زوجہ عباس اس طرح سے کہہ رہی ہے تو جناب زینب کیا کہتی ہے، بی بی زینب کہتی، سر کو لگا کے چھاتی سے زینب نے یہ کہا تو اپنی مانگ کو سے ٹھنڈی رہے صدا، کی عرض مجھ سے لاکھ کنیزیں ہوں تو فدا، بانو نامور کو سہاگن رکھے خدا، بچے جیے طرف کیے اقبال و جا ہو، سائے میں آپ کے علی اکبر کا بیاہ ہو، قسمت وطن میں خیر سے پھر سب کو لے کے جائے،
یثرب میں شور ہو کہ سفر سے حسین آئے، ام البنین جاؤ حشم سے پسر کو پائے، جلدی شب عروسی اکبر خدا دکھائے، مہندی تمہارا لال ملے ہاتھ پاؤں میں، لاؤ دلہن کو بیاہ کے تاروں کی چھاؤں میں۔ یہ عجیب انداز سے وہ منظر کشی ہے کہ جو کی، مگر میں کہوں کہ کہاں زوجہ عباس کی یہ تمنا کہ قسمت وطن میں خیر سے پھر سب کو لے کے جائے، مگر جب یہ قافلہ وطن واپس پہنچا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ام البنین کی کیا کیفیت تھی، ام البنین کی کیا حالت تھی۔ کسی نے جناب ام البنین سے کہا بی بی آپ کا عباس مارا گیا، کہا میں نے عباس کے بارے میں نہیں پوچھا، مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ کسی نے کہا بی بی آپ کے چاروں بیٹے مارے گئے، کہا وہ چاروں بیٹے میرے تھے، حسین کے غلام تھے، میں نے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا، کوئی مجھے حسین کے بارے میں بتائے۔ یہ عجیب ماں ہے۔ اور اب جب کسی نے کہا کہ بی بی آپ کا حسین بھی مارا گیا، تو جناب ام البنین نے چیخ مار کر رونا شروع کیا۔ عجیب ہے عزیزان، عجیب ہے، یہ ماں عجیب ہے۔ جو حرم حضرت امیر المومنین میں آئی ہیں، جب شادی ہوئی تھی تو جناب ام البنین کے بارے میں ملتا ہے نام فاطمہ کلابیہ، جب آئی ہیں اور جناب زینب نے استقبال کیا اور کہا کہ اماں تشریف لائی ہے، تو جناب ام البنین نے کہا تھا کہ اے شہزادی مجھے ماں کہہ کر مخاطب مت کیجیے۔ حسن اور حسین کی پیشانی پر بھی بوسہ دیا اور کہا کہ بچوں میں آپ کی ماں بن کر نہیں آئی ہوں، میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں، میرے لیے یہ شرف بہت بڑا ہے کہ میں فاطمہ کی اولاد کی خدمت کر سکوں، میں یہاں پر آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وہ دن بھی آیا ہے کہ جب جناب ام البنین نے مولا کو مخاطب کر کے کہا کہ یا ابا الحسن مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب مت کیا گیا، اس لیے کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، بچوں کو ماں کے مصائب یاد آ جاتے ہیں۔ آپ مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، بچوں کو جلا ہوا دروازہ یاد آ جاتا ہے۔ آپ مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، بچوں کو ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد آ جاتی ہیں۔ اے ابو الحسن آپ مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، بچوں کو محسن کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ آپ مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب مت کیا کریں، میں بچوں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کے بعد امیر المومنین نے قدردانی فرمائی اور جناب فاطمہ کلابیہ کو ان کے لقب، ان کی کنیت ام البنین ہی سے پھر مخاطب کیا کرتے تھے۔ اور عزیزان پھر اس کے بعد جب عباس کی ولادت ہوئی، جب حضرت ابو الفضل عباس اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ماں کے گھر بیٹے کی ولادت ہو، ماں خوش ہوتی ہے، بے شک خوش ہونا بھی چاہیے۔ امیر المومنین قریب آئے، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے الفاظ ہیں، آرام سے سنیے۔ جب مولا کائنات تشریف لائے اور بیٹا دیکھا، اپنی آغوش میں لیا اور ایک جملہ کہا، ہے تو بالکل ویسا ہی جیسا میں نے اپنے پروردگار سے مانگا تھا، ہے بالکل ویسا ہی، میں اس کا نام اپنے چچا کے نام پر عباس رکھتا ہوں۔ جناب ام البنین نے ایک جملہ کہا، وہ کہنے لگی کہ مولا باقی تو سب خیر ہے مگر اب تک بچے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کب آنکھیں کھولے گا، مسکرائے امیر المومنین کا، مجھے معلوم ہے کہ یہ کب آنکھیں کھولے گا، ذرا میرے حسین کو تو بلاؤ۔ امام حسین قریب آئے، کہا کہ بیٹا یہ تمہارا بھائی ہے عباس، اس کا نام ہے، ذرا اسے اپنے آغوش میں تو لے لو۔ ابھی حسین اس سے پہلے کہ اپنے ہاتھ بڑھاتے، عباس نے اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا ان ہاتھوں کا نذرانہ تو ابھی ہی قبول کر لیجیے۔ امام حسین نے اپنی آغوش میں لیا اور جیسے ہی حسین کی آغوش میں آئے، عباس نے آنکھیں کھولی۔ دنیا میں آ کر پہلی زیارت حسین کی ہے، حسین نے اپنا لعاب گھٹی کے طور پر پلایا ہے، یہ عباس کی غذائے اول بنی ہے اس دنیا کے اندر، حسین کا لعاب۔ اور جب جناب زینب یہ باتیں سن رہی تھی تو اچانک پوچھنے لگی، بابا یہ میرا بھائی وہی ہے کہ جس کا نام عباس ہے؟ کہا کہ ہاں بیٹی، ابھی میں نے کہا نا اسی کا نام عباس ہے۔ کہتی ہے جناب زینب آگے بڑھ کر کہ ذرا عباس کو میری گود میں تو دیجیے گا۔ زینب اور عباس میں اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا ایک ماں اور بیٹے میں ہوتا ہے۔ بڑی بہن ہے
فاصلہ اتنا ہے کہ جتنا ماں اور بیٹے کے درمیان ہوتا ہے. زینب کہتی ہے ذرا عباس کو کچھ دیر کے لیے میری گود میں دیجیے گا. عباس اب زینب کی گود میں آئے اور جناب زینب نے اپنے لبوں کو عباس کے کانوں سے قریب کیا اور کچھ کہنے لگی. مولا کہتے ہیں زینب ابھی تو بھائی پیدا ہوا ہے اور ابھی سے بھائی سے گفتگو بھی شروع کر دی, باتیں بھی شروع کرتی. جناب زینب کہتی ہے بابا باتیں تو ہوں گی اور بہت ہوں گی, ابھی تو ایک امانت تھی, ایک وصیت تھی, میں نے اس پر عمل کیا ہے. کہا زینب کون سی وصیت, کون سی امانت؟ کہا بابا میری ماں فاطمہ زہرا نے یہ کہا تھا کہ زینب تیرا ایک بھائی عباس پیدا ہوگا, جب وہ اس دنیا میں آئے تو اس سے کہنا کہ ماں فاطمہ سلام کہہ رہی ہے. اللہ اماں دعائیں دے رہی ہیں, اماں سلام کہہ رہی ہیں. کچھ عباس کا تعلق فاطمہ زہرا کے ساتھ سمجھ میں آیا؟ نہیں عزیزو, ایک روایت اور سنیے اور اس کے بعد میں کربلا میں آپ کو لے کر چلوں. دیکھیے ایک روایت عجیب ہے اور وہ روایت ہے میدان قیامت کے حوالے سے. فاطمہ زہرا اور عباس کوئی معمولی بات ہے؟ زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے. زہرا عباس کو جنم دیا ہے ام البنین نے, مگر زہرا نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے, بطن سے ام البنین کے ہے مگر میرا بیٹا ہے. کہاں کہا؟ بس یہ روایت سنیے کہ اذا کان یوم القیامہ, کہ جب قیامت کا دن ہوگا, واشتد الامر علی الناس, اور لوگوں پر معاملہ بہت سخت ہو جائے گا, محبان اہل بیت پر, مومنین پر معاملات سخت ہو جائیں گے. بعث رسول اللہ امیر المومنین, اس وقت اللہ کے رسول علی کو بلائیں گے اور کہیں گے علی یہاں آؤ اور جاؤ فاطمہ زہرا کے پاس, لتحضر مقام الشفاعہ, تاکہ زہرا مسند شفاعت پر آئے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت کرے, خدا کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ اے پروردگار میرے لال کے ماننے والوں کو بخش دے, میرے عزاداروں کی مغفرت فرما. یہ جناب سیدہ کی شفاعت. اے علی جاؤ فاطمہ زہرا سے کہو کہ آئیں مسند شفاعت پر. اس موقع پر مولا آئیں گے بیوی کے پاس اور آ کر یہ کہیں گے اے فاطمہ زہرا مت دخلتی لاجل ھذا اليوم, یہ مسند شفاعت آپ کی منتظر ہے, مگر فاطمہ یہ تو بتائیے کوئی سامان شفاعت بھی ہے؟ خدا کی بارگاہ میں امت کی شفاعت کرنی ہے, کوئی سامان شفاعت بھی ہے؟ کیا پیش کر کے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر فریاد کریں گی؟ اس موقع پر جناب سیدہ اپنے ہاتھوں سے چادر کو ہٹائیں گی اور کہیں گی ہاں سامان شفاعت ہے یا ابا الحسن, یا ابا الحسن سامان شفاعت ہے, مگر یہ کیا ہے؟ بی بی کہے گی کفان لاجل ھذا المقام, اے ابو الحسن اس امت کی شفاعت کے لیے بہت کافی ہے. کیا کافی ہے؟ الیدان, دو ہاتھ, الیدان یہ دو ہاتھ, المقطوعتان یہ دو کٹے ہوئے ہاتھ. یہ کس کے ہاتھ ہیں؟ الیدان دو ہاتھ, المقطوعتان کٹے ہوئے دو ہاتھ, من ابنی العباس یہ میرے بیٹے عباس کے دو بازو بہت کافی ہیں اس امت کی شفاعت کرنے کے لیے. آپ نے اندازہ کیا عزیزان محترم, عزاداران مظلوم کربلا, اور اب مجھے بتائیے کہ وہ عباس صبح سے عاشور کے دن مولا سے کہہ رہے ہیں مولا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے, اور حسین ایک ہی بات کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار, تمہیں میں کیسے اجازت دے دوں, لشکر کا سارا انتظام تمہارے سپرد ہے. اور عباس خاموش ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ عصر عاشور سے کچھ پہلے جب عباس آئے اور آ کر کہتے ہیں مولا اب تو مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے, اور حسین وہی جواب دیتے ہیں اے عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو. الفاظ یہ ہے وَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا, عباس نے دائیں دیکھا, عباس نے بائیں دیکھا اور حسرت کے ساتھ کہا مگر آقا اب میرا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا. آقا میرے پیاسے سپاہی فرات کے کوثر کے پاس میرے منتظر ہیں, مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اپنے انتظار کرنے والے ساتھیوں کے ساتھ ملحق ہو جاؤں. مگر ابھی بھی حسین اجازت نہیں دیتے. عباس آئے اور دیکھا کہ ایک طرف جناب سکینہ بیٹھی ہوئی ہے, مشک ہاتھ میں, سوکھی بھی مشک, خشک مشک ہاتھ میں ہے, پریشان سی ہے. عباس کو دیکھا, چچا کو دیکھا اور فریاد کرنے لگی اے چچا آپ کو میرے سوکھے ہونٹ نظر نہیں, آپ کو میری پیاس کا کوئی اندازہ ہے یا نہیں ہے؟ اے چچا کیا آپ کو میری پیاس کا کوئی اندازہ نہیں؟
آپ بھی میرے لیے پانی نہیں لا سکتے؟ وہ بچی اپنی معصومیت کے اندر کیا کہہ رہی تھی اسے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ عباس کہتے ہیں سکینہ پانی چاہیے؟ کہا کہ ہاں چچا بہت پیاسی ہوں۔ کہا کہ بس ایک کام کرو، مجھے آقا سے اجازت دلوا دو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آؤں گا۔ جناب سکینہ پھر اپنی معصومیت میں کہتی ہے بس چچا اتنی سی بات، مجھے لے کر چلیے، میں بابا سے آپ کی سفارش کروں گی، بابا نے میری کوئی بات کبھی نہیں ٹالی، بابا میری بات نہیں ٹالتے۔ اب عباس سکینہ کو گود میں لیتے ہیں، مشق کو سنبھالتے ہیں اور آئے۔ حسین نے دور سے دیکھا کہ عباس سکینہ کو گود میں لیے ہوئے مشق اٹھائے ہوئے آئے۔ حسین نے دور ہی سے کہا جاؤ عباس اب میں نہیں روکتا، جا کر پانی کا انتظام کرنے کی کوشش کرو۔ مگر ایک جملہ سکینہ سے بڑا عجیب کہا، سکینہ سے کہنے لگے سکینہ ابھی تو اپنے چچا کی سفارش کر رہی ہے نا، کچھ دیر کے بعد تجھے چچا بہت یاد آئے گا۔ ابھی تو اپنے چچا کی سفارش کر رہی ہے مگر کچھ دیر کے بعد تجھے چچا بہت یاد آئے گا۔ کب یاد آئے گا؟ جب تماچے لگیں گے چچا یاد آئے گا، جب تازیانے لگیں گے چچا یاد آئے گا، جب گوشوارے چھینے جائیں گے چچا یاد آئے گا۔ وہ بچی اپنی معصومیت میں اب بھی کچھ نہ سمجھ پائی اور عباس میدان میں جانا چاہتے ہیں، اور حسین کہتے ہیں عباس اس طرح سے نہیں، جاؤ اپنی ماں کے برابر بہن سے اجازت لے کر آؤ۔ اور جب خیمے میں گئے ہیں جناب زینب کبریٰ کے پاس اور کہا کہ بی بی شہزادی اپنے غلام کو اجازت دیجیے، میں مشق سکینہ لے کر جا رہا ہوں، سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کرنے کی کوشش کروں۔ جناب زینب کہتی ہیں عباس میں نہیں روکتی، جاؤ تم میدان میں جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا، ایک حدیث مجھ سے سنتے جاؤ۔ عباس فرما برداروں کی طرح سے ہاتھ باندھے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں، اور جناب زینب اپنے بابا کی ایک روایت بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ عباس جب میرے بابا نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوفہ شہر کے اندر ایک مرتبہ میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا تھا اے زینب اسی کوفہ شہر میں تجھے اس طرح سے لایا جائے گا کہ تیرے ہاتھوں میں رسن بندی ہوگی، تیرے سر پر چادر نہیں ہوگی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ جب میرے بابا نے کہا ہے تو یہ ہوگا تو ضرور، مگر میں یہ بھی سوچتی تھی کہ اگر کسی کا ایک بھائی ہو تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، اور میرے تو اتنے بھائی ہیں، اور پھر عباس جب تم جیسا بھائی پیدا ہو گیا تو میں سوچا کرتی تھی کہ ایسا کیسے ہوگا، مگر بھائی عباس جب آج تم جا رہے ہو تو اب مجھے یقین آ گیا کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی، جب یہ رضا چھینی جائے گی۔ اور جناب زینب نے بیویوں کو بھی جمع کر کے یہ کہا اے بیویوں کل رات کو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرا عباس زندہ ہے تم اپنے پردے کے بارے میں پریشان مت ہونا، مگر بیویوں اب زینب اپنا وعدہ واپس لیتی ہے۔ اب جب عباس جا رہا ہے تو کون سا وعدہ اور کیسا وعدہ؟ عباس اپنے گھوڑے پر بیٹھے مشق سکینہ کو سنبھالا، عباس نے علم کو بلند کیا اور جب میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ جب عباس مشق سکینہ کو لے کر میدان میں جا رہے ہیں تو سکینہ اور دوسرے بچے کیا خیموں کے اندر ہیں؟ یہ سارے بچے اپنے اپنے کوزے تھامے ہوئے خیمے کے باہر آ چکے ہیں، اور سکینہ سب کو تسلیاں دے رہی ہے، بچوں پریشان مت ہونا، میرا چچا مشق لے کر گیا ہے، کچھ دیر میں بس پانی آنے والا ہے۔ مگر عزیزوں عباس فرات تک پہنچے، مشق کو بھرا، واپس پلٹے، مگر اب منظر تبدیل ہونے لگا۔ علم کبھی دائیں طرف جھکتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، پھر بائیں طرف جھکتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، مگر اب کیا ہو گیا؟ حرملہ کا تیر چلا، مشق سکینہ چھدی، پانی بہا، عباس ذوالجناح سے گرے، سکینہ کے ہاتھ سے کوزہ گرا، حسین خیمے کے کنارے گرے، کمر کو تھام لیا، کہنے لگے الان ان کا سرا ظاہری، اے عباس یہ تو نہیں گرا۔ حسین کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی، قریب پہنچے، عباس کے قریب آئے، عباس کے قریب آئے۔ جب عباس کے قریب پہنچے، عزیزوں آخری جملے مگر سنیے گا، عباس کے قریب آئے، عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں، عباس کی ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ عباس کہتے ہیں آقا میں جب دنیا میں آیا تھا پہلی زیارت آپ کی تھی، چاہتا ہوں جاتے جاتے آخری زیارت بھی آپ کی کروں۔
آقا اگر زحمت نہ ہو تو اپنی ابا سے میری آنکھ کا خون صاف کر دیجئے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ اے آقا میں اتنی زحمت بھی نہ دیتا، مگر میں کیا کروں، میرے بازو قلم ہو چکے ہیں، میرے ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ حسین نے آگے بڑھ کر اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کے خون کو صاف کیا۔ عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کی اور اب حسین کہتے ہیں اے بھیا عباس، ایک تمنا میری بھی ہے، ذرا اسے بھی پورا کر دو۔ کہا حکم فرمائیے آقا۔ کہا جب تم نے کہا آقا کہہ کر مخاطب کیا، مولا کہہ کر مخاطب کیا، کبھی بھائی کہہ کر مخاطب نہیں کیا، آج ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ عباس نے کہا اے بھیا حسین۔ عباس کی روح پرواز کر گئی، عباس اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حسین کا مرثیہ اور مجلس مکمل۔ حسین کہتے ہیں عباس تیرے جانے سے دو کام ہوئے، کل تک عمر سعد کی فوج تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی، آج کے بعد وہ چین سے سویا کریں گے، اور کل تک زینب تیری وجہ سے چین سے سویا کرتی تھی، آج کے بعد زینب کو چین سے سونا نصیب نہیں